كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عدم سے وجود میں لانے والے کون؟ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ قدرتوں والے ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں اور اختیار والے ہیں، اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والے وہی ایک ہیں۔ جیسے اور جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے کہ جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، 2 دفعہ آپ نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو اس آیت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالیں گے، یعنی موت ایک دن ضرور آئے گی، پھر وہ تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے۔ بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے کی اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر روز قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیما لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کریں گے۔ لیکن یہ قول غریب ہے، پہلا قول ہی ٹھیک ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں پیدا کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے قرآن نے مردہ کہا ہے، فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الی آخر الآیہ، اور ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت یعنی سچائی کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانہ نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔